روح قدرتی آب و ہوا میں وہ جان ہے جو ہم انسانوں کو پھلنے پھولنے میں تعاون کرتی ہے۔ انسان نوخیز بچے کی شکل میں جنم لیتا ہے اور دن مہینے سال گزرتے ہی ایک باشعور انسان میں شمار ہونے لگتا ہے۔ بچہ جوان اور ضعیف کے اسم گرامی میں شامل ہو کر ہم سبھی کو یہ جہاں چھوڑ کر ایک دن چلے جانا ہے، لیکن روح فنا ہو کر بھی دوبارہ اس جہاں کی آب و ہوا میں پھر سے سانسیں لینے لگیں گی۔ ایک انسان اس فانی جہاں سے گیا تو دوسرے انسان کی آمد بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح انسانوں کا آنا جانا تا قیامت لگا رہے گا۔ روح وہ خمیر کا کام کرتی ہے جو گوشت کے لتھڑے میں سما کر دھڑکنے لگتی ہے۔ دھڑکنوں میں روح ڈالنا اور نکالنے کا اختیار صرف میرے پروردگار کو ہی ہے۔ انسانوں نے دخل اندازی کی ہے تو قیامت کے آثار بہت جلد دیکھنے کو بھی مل ہی جاتے ہیں۔ روح تو اسی پروردگار کی دین ہے جس نے تمام مخلوقات کے ساتھ حیوانوں میں بھی روح ڈالی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ انسانوں کو سبزیوں میں کدو بیگن کی طرح پھلتے پھولتے بھی دیکھا جانے لگا ہے، جو قدرت کے نظام میں دخل اندازی ہے۔ انجیکشن کے ذریعہ وقت سے قبل سبزیوں کو محض اس باعث پر بڑھایا جاتا ہے کہ تجارت میں مزید فائدہ حاصل ہو۔ انسان بھی انجیکشن اور دواؤں کے ذریعہ سانسیں لے رہا ہے۔ غلط دواؤں کا اثر انسان کے لیور پر مزید ہونے لگا تو انسان زہریلی موت کا شکار کیسے نہ ہو۔ ڈاکٹر کے زیر علاج جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک انسان کے لیور وغیرہ دوسرے انسان کو ٹرانسفر بھی کیے جا رہے ہیں۔ روح پیدا کرنے کی ایسی کوئی مشینیں ایجاد نہیں ہوئیں۔ روح تو وہ بیج ہے جس کے ذریعہ فصلیں اگانے میں میرے پروردگار اپنے بندوں سے ہی کام بھی لیا کرتے ہیں۔ بنجر زمین بھی ان کے اشارے پر لہلہا اٹھتی ہے۔ سبزیاں بھی پرانے رکھے بیج سے ہی اگائی جاتی ہیں، جس کی فصلیں ہم انسانوں کو ہی فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ فائدہ دینے والا بھی وہی ایک رب ہے جس کے بغیر ایک پتا بھی ادھر ادھر نہیں بھی کرتا۔ آج کا دور اس کام میں دخل اندازی کر رہا ہے جس کا خمیازہ بھی انسان کو ہی بھگتنا ہے۔ قیامت کے ایسے کئی نمونے بھی پیش ہیں جو ہم انسانوں پر عطاب الہی ہے۔ مشینیں بچہ پیدا کر رہی ہیں تو ماں کی آغوش کی گرمی بھی بجلیاں ہی پہنچا رہی ہیں۔ ان حالات میں والدین کے کردار پر کون روشنی ڈالے بھلا؟ ہزاروں بچے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ پرورش پا رہے ہیں تو ایسے بچوں میں تہذیب و تمدن بھی کہاں سے دیکھنے کو ملیں گے؟ ایک دن میں 1000 تو ایک ماہ میں 30,000 بچے پیدا کرنے والی مشینیں بھی ایجاد کرنے والی بڑی بڑی کمپنیوں کا شب و روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں تو کم ہے، لیکن غیر ممالک جگہوں پر بچوں کی تجارت میں کافی پیسے برسنے لگے ہیں۔ بڑی بڑی دکانیں خرید و فروخت کے لیے انسانوں کے بچوں کی سجی ہیں تو تمام گھروں میں وہ تربیت بھی نہیں رہی۔ جدید فیشن کا نیا دور اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ ہر طرف عریانیت کا وجود ہاتھ پاؤں پسارے تمام جہاں کا بھی وجود کھو رہا ہے۔ بچیوں کے جسم پہ چھوٹے کپڑے اور چھوٹے بال زیب دینے لگے ہیں۔ حجاب اور پردوں کا نام و نشان مٹنے جا رہا ہے۔ شرم و حیا کی فوت ہو چکی اور بے شرمی کو زندگی بخشی جا رہی ہے۔ قدرت نے بھی اپنی ڈوری میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اچھے اور برے انسانوں کی آزمائشیں بھلا کیسے ہو پائیں گی؟ فی الحال تو چھوٹے کپڑے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں، مستقبل میں تو شاید کپڑوں کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ قدیم زمانے میں تو پتوں کے لباس بھی ہوا کرتے تھے، اور آج تو اس ترقی یافتہ دور میں کچھ اور نیا ہی ہونے والا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی آوارگی بھی 100% بڑھنے ہی والی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سوشل میڈیا بھی اس ترقی کے دور سے مزید فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حجاب میں 1-2 بچیاں نظر بھی آئیں تو لائک کے کمنٹ بھی نہیں ہوتے، اور وہی بچیاں چھوٹے کپڑے، چھوٹے بال اور گہرے میک اپ میں نظر آئیں تو لائک کے کمنٹ کروڑوں میں ہوتے ہیں، اور سبسکرائب کرنے والے ہی 1 منٹ میں سپر اسٹار کا خطاب بھی دے ڈالتے ہیں۔
سوشل میڈیا کے ذریعہ آوارگی وہ زینہ بن چکی ہے جس پر شب و روز چڑھنے اترنے کی موٹی موٹی تنخواہ بھی دی جا رہی ہے۔ ایمانداری اور شرافت میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں میسر، لیکن فی الوقت جسم کی نمائش سے پیسوں کے پیڑ لگائے جا رہے ہیں اور پھل سے سونے کا نوالہ بھی مل رہا ہے۔ علم و فن کا مظاہرہ 100% صحیح ہے، غلط ہے تو عریانیت۔ قدیم زمانے میں تو بچیوں پر قسم قسم کی پابندیاں لگی ہوا کرتی تھیں، لیکن لاکھوں میں کسی نہ کسی ایک نے علم و فن کی خوشبو زمانے بھر میں پھیلائی تو ہے۔ ان بچیوں کا آج بھی اعلیٰ مرتبہ ہے اور کل بھی رہے گا۔ لتا منگیشکر کے ترنم کا شیدائی بھلا کون نہیں؟ اس وقت کی فلموں میں بھی ایسے عریانیت دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ فلم بنانے والے بھی یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ان کی فلم فلاپ ہوگی یا سپر ہٹ۔ اس وقت ہیروئن کے کپڑے کے ڈیزائن پر غور کیے جاتے تھے، سر پہ دوپٹہ اور چست کپڑوں کی نقل کی جاتی تھی۔ آج تو فیشن ڈیزائنر کو دیکھ کر چھوٹے کپڑوں کے ساتھ چھوٹا ذہن بھی رکھنے کی نقل کی جا رہی ہے، تو معاشرے کے حالات کیا ہوں گے؟ گانا لکھنے والے بھی وہ لکھ گئے جو آج بھی سپر ہٹ گانا ہے۔ اشعار معنی خیز ہوا کرتے تھے اور وہ کلام سبھی آج بھی سنتے ہیں اور اپنی حسین دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ آج بھی پرانی فلم کی کہانیوں کو وہ تمام سبق آموز جملے نئی نسل پر اپنی روشنی ڈال رہے ہیں۔ نعت سننے والوں کی تعداد کم رہ گئی ہے اور بھوجپوری گانوں کے سننے والے کی تعداد لمبی قطاروں میں ہے۔ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا ہی پر ہماری حکومت پابندی لگائیں کہ وہ ایسی ہی چیزیں نہ دکھائیں جسے دیکھ کر معاشرے میں غلط میسج جائے، ویسی چیزیں دیکھنے کو ملے جسے دیکھ کر نئی نسل اپنے معاشرے میں ایک نیا انقلاب لائے، جس کی روشنی ہر ایک دھرم و مذہب کو ملے۔ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہو تمام گھروں کے بچے اور بچیوں کو۔ سوشل میڈیا ان حادثات کو منظر عام پر لائے جسے دیکھنے کے بعد مدد کے ہزاروں ہاتھ یکجا ہو کر آگے قدم بڑھائیں۔ ایک انسان بے قصور ہو کر بھی ظالموں کے شکنجے میں ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، تو ایسے حادثوں کو دکھا کر ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا بھی یکجا ہو کر ہی دلوانے کی کوشش کریں۔ موبائل کا استعمال تبھی ممکن ہے جب ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے معاشرے کا اصلاح کرے۔ سوشل میڈیا کو کامیابی یقیناً ملے گی جب جرائم پیدا کرنے والے ایجنٹ پہ وہ ایک ساتھ مل کر تھوکنا شروع کر دیں۔ بری شکل والے برے کام کو پسند کریں گے، لیکن اپنے چہرے پہ تھوکوانا انہیں ہرگز گوارا نہ ہوگا۔ مشینیں انسان اور حیوان کو اپنی کوکھ سے جنم دینے لگی ہیں، تو ہر سیکنڈ تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی اموات بھی کسی نہ کسی کی دیکھی جا رہی ہے۔ زندگی اور موت ایک ساتھ قدم بڑھا چکی ہے، تو دفن ہونے کے لیے زمینیں بھی پاؤں تلے سے کھسک گئی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ رہنے کے لیے قبرستانوں پر بھی مکان بننے لگے ہیں، تو قبریں کہاں بچی رہ پائیں گی۔ قدم قدم پر اونچی عمارتیں آسمان کو چھوتی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سیمنٹ بالو اٹھانے والے مزدور سے زیادہ بڑی بڑی مشینیں ہی کام کر رہی ہیں۔ مشینوں کو اپنے اشاروں پر چلانے والا کوئی مزدور نہیں بلکہ انجینئر ہوتے ہیں، جنہیں موٹی تنخواہ مل رہی ہے، اور مزدور بیچاروں کو بھوکے پیٹ کسی پیڑ کے سائے میں آرام کرنے کی فرصت دے دی گئی ہے۔ جب بھی میں ان عمارتوں پر نظر ڈالتی ہوں تو آخری منزل کا وہ مکان مجھے اپنے بچپن کے گھروندوں سا لگتا ہے، جس کے اندر میری گڑیا ہی جا سکتی ہے۔ مجھ جیسا انسان بھلا کیسے رہ پائے گا اس میں؟ یہ سوال میں خود سے کرتی ہوں تو جواب بھی مل ہی جاتا ہے۔ پگلی، ہوا محل تیرے نصیب میں نہیں، اس لیے تجھے پسند نہیں۔ انسان کا اصلی گھر تو مٹی کا گھر ہے جہاں تجھے جانا ہے۔ میرے ذہن میں سوال ہی سوال پیدا ہونے لگے، زمینیں بچی کہاں ہیں کہ وہ مٹی کا گھر بھی ہم انسانوں کو مرنے پر رہنے کو ملے گا؟ اس ترقی یافتہ دور نے مسجدوں کی بھی زمینیں کہاں چھوڑی ہیں؟
جہاں ہم انسانوں کو کچھ لمحوں کے لیے ہی سکون و عافیت مل سکے۔ اسلامی ذہن کو تو معذور کر دیا گیا ہے، پختہ ایمان والے نام کے رہ گئے ہیں، جن کی عبادت زلزلہ اور تمام آفتوں سے نیک بندوں کے ساتھ گنہگاروں کو بھی بچا رہی ہے۔ اپنے حق کی آواز اگرچہ میں اٹھاؤں تو میری آواز بھی قبرستانوں میں ہی دفن ملیں گے۔ مجھے اپنے اندر خاموشی کو ہی زندہ رکھنا ہے۔ قبرستانوں میں تو اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے اور سنا بھی ہے کہ ایک قبر میں ہزاروں انسان کے دفن ہونے کا سلسلہ پرانا ہے۔ ایسا ہے تو مرنے کے بعد کا کیا سوچنا؟ مجھے تو اپنے بچوں کے لیے ایک عالیشان مکان بنوانے کی فکر ہے۔ زمینیں کافی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اپنے علاقے کے آس پاس کے کسی گاؤں میں بھی سستی زمینیں نہیں بچیں، تو پھر میں کیسے خریدوں، کیسے اپنے بچوں کے لیے مکان بنواؤں؟ اسی کشمکش سے گزر رہی تھی کہ اچانک میرے معذور ذہن میں کچھ ایسے وسوسے بھی آنے لگے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ چاند پر زمینیں خریدی جا رہی ہیں۔ ذرا وہاں پہنچ کر بھی تو دیکھوں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ چند ہی لمحوں میں میرا راکٹ آسمانی سفر طے کرنے لگا۔ چاند کے اندر کی ایک خوبصورت دنیا بھی نظر آنے لگی۔ جہاز سے اتر کر وہاں کی سرزمین پر میں نے ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ میرا استقبال وہاں کے ایک بڑے زمیندار بزرگ انسان نے بڑے خلوص سے کیا اور اپنے گھر بھی لے گئے۔ وہ گھر نہیں، وہ عالیشان محل تھا۔ ناشتہ کھانا سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے وہ بزرگ زمیندار نے سوال کیا، بیٹی یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا؟ میں نے اپنی رودات رکھی کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، کم قیمت ہوگی تو مجھے تھوڑی زمینیں دے دیں، میں یہاں رہ کر محنت مزدوری کر کے رفتہ رفتہ بنا بھی لوں گی۔ وہ بزرگ زیر لب مسکرائے اور کہا، بیٹی تم معصوم ہو، بڑی نادان ہو، یہ چاند کی دنیا ہے، یہاں زمینیں لے کر مکان بنانا آسان نہیں۔ انہوں نے آس پاس کے مزدوروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سبھی کا بھی وہی مسئلہ ہے جو تمہارا ہے، لیکن آج تک وہ خرید نہ پائے، ان کا کوئی گھر نہیں۔ 2-4 دن انہوں نے مجھے ایک بیٹی کی طرح اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور انہوں نے اپنا سارا علاقہ بھی گھمایا۔ خوبصورت عالیشان مکان ہر طرف بنائے جا رہے تھے، ہزاروں عمارتیں تیار تھیں اور 1000 سے بھی زیادہ کی بنیادیں بھی ڈالی جا رہی تھیں۔ مکان کا نقشہ ایک تھا اور ہر مکان کے چاروں طرف کی باؤنڈری کے باہر محراب نما روشن دان چھوڑا گیا تھا، جس کی چوڑائی اور لمبائی ایک انسان کے کھڑا ہونے کے برابر تھی۔ ایک بیٹھنے کی جگہ تھی جس پر ایک چراغ رکھا تھا۔ اس نقشے کا روشن دان ایک مکان کے باؤنڈری میں سینکڑوں بنے تھے۔ وہ بزرگ نے اس روشن دان کا خلاصہ کیا، بیٹی یہاں ہر ایک مکان میں اسی طرح کا روشن دان نظر آئے گا، اور یہ تمہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ بیٹی یہ روشن دان ان کے رہنے کی جگہ ہے جن کے پاس رہنے کا کوئی مکان نہیں۔ دن بھر وہ محنت مزدوری کر کے کہاں آرام کرنے جائیں گے؟ چراغ ہٹا کر بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے تو تھوڑا سکون کے بعد آنکھیں بھی موند لیتے ہیں۔ آنکھیں کھلتے ہی پھر ان سب کو کچھ کام پر لگ جانا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جنہیں میں چچا جان کہنے لگی تھی، انہوں نے مجھے وہاں کا چپا چپا دکھایا۔ ایک ایسی جگہ بھی وہ دکھانے لے گئے جہاں غریبوں کو مفت میں ایک کمرہ رہنے کو دیا جا رہا تھا۔ میں نے بزرگ چچا سے کہا، مجھے بھی ایک کمرہ ہی لیکن دلوا دے چچا جان، میں رہ لوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ کمرہ تو مل جائے گا بیٹی، لیکن زندگی میں رہنے کے لیے نہیں، بلکہ مرنے کے بعد ہی انسان رہ سکتا ہے۔ یہ زمینیں ہمارے خاندان والوں نے وقف کیا ہے غریبوں کے لیے۔ غریبوں کے نصیب میں زندگی پر وہ سکون نہیں جو مرنے کے بعد اس کمرے میں قیام کرنے پر ہے۔ میری خواہش کے مطابق بزرگ چچا نے ایک کمرہ میرے نام سے رجسٹر کروا دیا۔ میرا کمرہ آخری منزل پر تھا، لیکن روم نمبر 1 لکھا دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ میری حیرت کو بزرگ چچا بھانپ گئے۔ تمہارا کمرہ پہلی منزل پر ہے اور جہاں تم کھڑی ہو وہ منزل آخری ہے۔ آخری منزل ان کے لیے ہے جنہوں نے چاند پر اپنا مکان بنا لیا ہے۔ تم تو پردیسی ہو بیٹی، آج آئی ہو کل چلی جاؤ گی۔ جب تک تمہیں یہاں رہنا ہے بے فکر رہو، میرا گھر تمہارا ہی ہے، کسی چیز کی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا میں، اور یہاں تمہیں محنت مزدوری بھی نہیں کرنے دوں گا، تم آرام سے یہاں رہ سکتی ہو۔
بزرگ چچا کی باتیں سن کر ابو کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میرے ابو بھی تو چاند پر ہی ہوں گے، امی کو بھی ایک دن اسی جگہ پہ آنا ہے، شوہر بچے سبھی کو ایک دن چاند پر ہی بلوا لوں گی۔ اب واپس میں اس دنیا میں کبھی نہیں جاؤں گی جہاں کی دنیا گنہگاروں کی بستی بنی ہوئی ہے۔ خود کو گناہ سے بچنے کا اب کوئی ایسا راستہ نہیں، یہی ایک راستہ بچا ہے کہ میں اس دنیا میں پھر سے واپس نہ جاؤں۔ میں اب بزرگ چچا کے ساتھ چاند پر ہی رہوں گی، ماں باپ شوہر بچوں کے ساتھ مل کر یہاں پھر سے ایک نئی دنیا بساؤں گی۔ میں اندر ہی اندر تصور کی دنیا بسانے میں خوش بھی ہو رہی ہوں، ایسا محسوس بھی کر رہی ہوں کہ میرا کھوکھلا جسم دنیا میں رہ گیا ہے اور روح چاند پر سیر کر رہی ہے۔ میری روح کو ایک نئی تازگی مل گئی ہے۔